أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وہ لوگ کہ جو کامیاب ہیں، عقل مند ہیں، ان کی علامات صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اپنے وعدوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور محبت دل کے اندر رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ آخرت کے اندر جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ انفق کو خرچ کرتے ہیں مما، اس میں سے رزقنا جو ہم نے دیا ہے، ہم ان کو سرن چپکے سے، خفیہ پوشیدہ، و علانیہ اور اعلانیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ظاہر بار کھلم کھلا صدقات و خیرات دینا بھی درست ہے، اور پوشیدہ انداز کے اندر، خفیہ انداز کے اندر کسی کو صدقہ دینا یہ بھی جائز اور درست ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان حالات کے مطابق جیسے حالات ہوں اس طرح فیصلہ کر دے۔ مثلاً جہاں پر کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا معاملہ نہ ہو، مثلاً اجتماعی طور پر فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے جہاد کے لیے، تو وہاں پر ایک انسان کو چاہیے کھلم کھلا پیسے دے دے اس جذبے نیت کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو تو یہ عمل ہو جائے گا وہ اعلانیہ کے اوپر، کہ یہ اعلانیہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر دیتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک آدمی کسی تنظیم کو پیسے دیتا ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسے دیتا ہے، تو یہاں پر بھی کسی بندے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی یہ کھلم کھلا دے دے کہ میں 1 کروڑ دے رہا ہوں، 2 کروڑ دے رہا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کو۔ اس سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی، تو اعلانیہ دینے کا بھی فائدہ ہے، اس لیے یہ اعلانیہ پیسے دینا بھی جائز اور درست ہے۔ اور جہاں پر کسی بندے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو، یا نمائش کا خطرہ اور ریاکاری آنے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر سرن کے اوپر عمل کیا جائے کہ چپکے سے آدمی اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر پیسے دے دے۔ اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز کے اندر بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک آیا ہوا ہوگا۔ اس دن جو لوگ اس پریشانی سے محفوظ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں سے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی ہوگا کہ جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور بائیں کو پتہ تک نہیں چلا۔ مطلب یہ ہے کہ دینے والے کو معلوم ہے کہ کس نے صدقہ دیا ہے، اور لینے والے کو معلوم ہے کہ کس کو دیا گیا ہے، اور جس رب کی رضا کے لیے دیا گیا اس کو معلوم ہے۔ علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ سرن خفیہ انداز کے اندر دیتے ہیں وہ علانیہ اور اعلانیہ۔ ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، تو یہ چاہیے کہ کھلم کھلا دے دے، تاکہ کوئی اس کے اوپر تارے کے فرض ہونے کا فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دے گا اعلانیہ طور پر، تو اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ ہمیں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، یہ فرد بھی اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، ہمیں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک صدقات، نفلی صدقات کا تعلق ہے، تو سرن خفیہ انداز کے اندر وہ دینا چاہیے کہ جس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ نفلی صدقات بہتر یہ ہے کہ انسان چپکے سے دے دے، تاکہ انسان
ریاکاریوں سے بھی محفوظ ہو سکے۔ وانفقوا خرچ کرتے مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا خفیہ انداز کے اندر، وعلانیہ اور اعلانیہ کھلم کھلا۔ رزق صرف روٹی کو نہیں کہا جاتا، رزق اللہ رب العالمین کی ہر عطا کردہ نعمت کو، ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ خواہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی تو دولت اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر دیتے ہیں، اللہ نے علم سکھا رکھا ہے تو علم اللہ رب العالمین کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی ہنر سے نواز رکھا ہے تو یہ ہنر لوگوں کو سکھاتے ہیں تاکہ لوگ اپنا رزق حلال تلاش کر سکیں۔ ان کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یدرؤون دور کرتے ہیں بالحسنات بھلائی کے ساتھ السیئہ برائی کو۔ لڑائی کے مقابلے میں لڑائی نہیں کرتے، دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ گالیوں کے مقابلے میں گالیاں نہیں دیتے، اچھے انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بولتے بلکہ سچ کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کرتے بلکہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ خیانت کے مقابلے میں خیانت نہیں کرتے بلکہ دیانت سے کام لیتے ہیں۔ جو بھی برائی ہوتی ہے تو اس کو جو بھی برائی ہے سیئہ ہے اس کو بالحسنہ بھلائی کے ساتھ دور کرنے والے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید عظیم الشان کے اندر ایک مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم کو برائی کو اچھے انداز کے اندر دور کرنا چاہیے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے کے ساتھ کہ جو بہترین ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی سیئہ کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے، ظلم کر لیتا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کو معاف بھی کر دیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے جب موقع ملے جس نے ظلم کیا تو اس کے ساتھ احسان بھی کر دو۔ یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ اس کے ذریعے اس کے اور تمہارے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور جو دشمنی کی ایک کیفیت ہے وہ دوستی، جگری دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں ہر حالت کے اندر خوشی کی حالت ہو یا غمی کی حالت ہو انصاف کی بات کروں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مجھے محروم رکھے میں اس کو عطا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس کی بہترین سزا یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ حقیقت کے اندر ایک انسان کہ جو ظالم ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی، جو مظلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَيَدْرَؤُونَ، اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ یہ دور کرتے ہیں بالحسنہ بھلائی کے ساتھ السیئہ برائی کو۔ لڑائیوں کے مقابلے میں لڑائیاں نہیں کرتے، بد اخلاقیوں کے مقابلے کے اندر بد اخلاقیاں نہیں کرتے بلکہ اچھائیاں کرتے ہیں، اور اس سے دنیا کے اندر انقلاب اور تبدیلی آتی ہے۔ غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب بیمار پڑ گئی نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اس کا دل تبدیل ہو کر کے رہ گیا کہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ آئیں گے اور مجھ سے بدلہ لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عیادت کر لی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جو عمل ہے کہ کوئی انسان اگر زیادتی کر لیتا ہے، نمبر 1 آدمی بدلہ نہ لے، نمبر 2 خوشی کے ساتھ معاف کر لے، اور نمبر 3 وہی بندہ اگر واقعی اس کے اندر انسانیت ہے، جب اس کے اوپر موقع بن جائے اس کے ساتھ احسان کر دیا جائے تو وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا، اپنے رویہ تبدیل کرنے کے تیار ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ اہل ایمان وہ یدرؤون دور کرتے ہیں بالحسنات بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ السیئہ برائی کو۔ علماء نے ایک پیارا سا مطلب یہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ کو حسنہ کے ساتھ دور کرے۔ حسنہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ اس کو، یہ توبہ بھی ایک حسنہ ہوتی ہے، تو توبہ کر لے گا تو اس سے سیئہ دور ہو جائے گی، برائی دور ہو جائے گی، گناہ دور ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ جو برائی ہو گئی ہے اس پر توبہ کر لے، پھر نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ یہ نیکیاں بھی وہ ہیں، قرآن کی ایک آیت اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو بہا کر کے لے جاتی ہیں۔ جو لوگ یہ صفات اپنے اندر رکھتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔
ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ ان وعدوں کو پورا کرنے والوں کے لیے، صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت کا حساب اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ دور کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے عقبت دار اللہ رب العالمین نے آخرت کا گھر، جنت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ اتنا پیارا گھر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلاصہ ہی بیان فرما دیا، فرمایا کہ یہ آخرت کے گھر میں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا خیال نہ دل میں گزرا، نہ ان کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے ان کے بارے میں سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے بھی آخرت کے اندر عقبت دار ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والذین جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ، رضا جوئی کی تلاش میں، ربہم اپنے رب کی، واقاموا اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے رزقنا جو ہم نے دیا ہم ان کو، سرًا خفیہ وعلانیہ اور کھلم کھلا، ویدرؤون اور دور کرتے ہیں بالحسنۃ بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم کہ ہے ان کے لیے عقبت دار آخرت کا گھر جنت۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔